بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. کتاب العلم کے تحت باب فضل العلم کو بیان کرنے کے بعد اب دوسرا باب بیان کر رہے ہیں. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. فضل العلم کے بعد آخری آیت کریمہ کا جو جز آپ نے ذکر کیا وہ ہے رب زدنی علما. شراح حدیث فرماتے ہیں کہ رب زدنی علما کا تقاضا یہ تھا کہ ایک تو آدمی دعا کرے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، لیکن اسباب کے درجے میں کون سا طریقہ اختیار کرے جس سے علم میں اضافہ ہو. تو اس سوال کا جواب اگلے باب کے ذریعے سے آپ نے دیا. قرآن نے بھی کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو کہا یہ طریقہ ہے کہ آدمی اہل علم سے ان چیزوں کا سوال کیا کرے جن چیزوں کا اسے علم نہ ہو. تو گویا کہ سوال عن اہل العلم، اہل علم سے سوال کرنا یہ دعا کے ساتھ ساتھ اسباب کے درجے میں زیادتی علم کا سبب ہے. اس مناسبت سے آپ نے باب فضل العلم کے بعد باب من سئل علما والے باب کو کیا کیا ہے؟ قائم کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ باب اس چیز کے بیان میں کہ من سئل علما، کہ اگر کسی سے کوئی سوال کیا جاوے اور وہ اپنی بات میں مشغول ہو تو پہلے اپنی بات پوری کرے، ثم اجاب السائل، اور اس کے بعد وہ سائل کو جواب دے. کیا مطلب؟ کہ ایک تو یہ کہ اس میں آداب سوال بھی ذکر کیے جا رہے ہیں کہ سوال کیسے کیا جائے. دوسرا یہ کہ سوال کرنے والا یہ توقع نہ رکھے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے آن دی اسپاٹ اس کو جواب ملے. کہا نہیں، وہ سوال کرنے والا سوال ضرور کر سکتا ہے مگر جواب دینے والے پر آن دی اسپاٹ جواب دینا لازم نہیں ہے. اگر وہ کسی دوسری بات کو سمجھانے میں مشغول ہے تو اس صورت میں وہ پہلے کیا کرے؟ اپنی بات پوری کرے اور اپنی بات پوری کرنے کے بعد سائل کے سوال کا جواب دے. حدیث پاک میں جس واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے اس واقعے میں کچھ اسی طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول بالحدیث، آپ کوئی بات صحابہ کو سمجھا رہے تھے کہ اچانک ایک صحابی نے کچھ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا. جب ان کے سوال کا جواب نہیں دیا تو حضرات صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے. کوئی سوچنے لگا کہ اللہ کے رسول کو ناگوار گزرا اس کا سوال، کوئی سوچنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دینا نہیں چاہتے. مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کر جواب دیا تو صحابہ کا یہ کنفیوژن دور ہو گیا. صحابہ کے ذہن میں جو سوالات گردش کر رہے تھے عدم اجابہ کے، وہ ختم ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بات پوری کرنے کے بعد جواب دیا. تو فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، ہر سکوت، ہر ہم یہ قابل استدلال ہوتا ہے، الا یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلسلے میں وضاحت کرے کہ اس کو بحیثیت تشریع نہیں بیان کر رہا ہوں بلکہ اسے بحیثیت استشارہ ذکر کر رہا ہوں. تو آپ خود وضاحت کریں، یا سیاق و سباق سے پتہ چلے کہ حضور نے تشریع کے طور پر یہ بات نہیں کہی ہے بلکہ آپ نے مشورتاً یہ بات کہی ہے. جیسے ایک صحابی نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی تو وہ باندھی تھی، پھر آزاد ہو گئی.
آزاد ہونے کے بعد ان کو رائٹ ملا اس بات کا کہ چاہے تو وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ رہے اور چاہے تو اپنے پہلے شوہر کو چھوڑ دے. تو اس بنیاد پر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پسند نہیں کیا کہ غلام کے ساتھ رہے، لہذا آپ نے ان کو اختیار دیا. وہ جو صحابی تھے وہ صحابیوں کے اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو اختیار دے دیں گے تو یہ میرے ساتھ نہیں رہے اور مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی دیکھو، شریعت کے حکم کو میں کسی ایک آدمی کی مرضی کی وجہ سے ہیر پھیر کر سکتا نہیں. شریعت کا یہی حکم ہے کہ باندی ہے وہ آزاد ہو گئی تو اب اس کو حق ہے. اب وہ جیسے حق دیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ساتھ رہو تو اچھا ہے. تو بڑی ہوشیار تھی وہ صحابیہ، وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ حضور نے کہا مشورہ ہے. کہا مشورہ ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں، میں قبول نہیں کر سکتی ہوں. تو اس سے ہمارے محدثین نے استدلال کیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورتاً کوئی بات کہے تو وہ مستدل نہیں بن سکتا ہے، لیکن کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دے تو وہ مستدل بنتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی مستدل بناتے ہوئے امام بخاری نے باب قائم کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا، بلکہ جواب دینے والے کو انتظار، جس کا سوال مطلوب تھا اسے انتظار کروایا. اسی لیے ہمارے محدثین نے مستقل کتاباں لکھی. کیا لکھی ہے؟ کتابیں لکھی ہے. کس موضوع پر کتابیں لکھی ہے؟ آداب المحدث، محدث کے آداب کیا ہے، کہ اگر آپ علم حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کو کن کن آداب سے واقف ہونا چاہیے. یہ مستقل ایک فن ہے اور اس فن پر مستقل ایک نہیں 10 کتابیں لکھی گئی. تذکرۃ السامع امام ابن عبد البر کی، آداب المحدثین بغدادی کی. تو ایسی بہت ساری کتابیں لکھی لوگوں نے جس میں یہی بیان کیا کہ بھئی آپ جب حدیث پڑھے تو آداب حدیث کو جانیں. اب تک کہ کسی نے آداب حدیث پڑھے نہیں پڑھے، پتہ بھی نہیں تھا ہے. مقدمہ ابن الصلاح میں پڑھے تو اتنا آپ کے لیے کافی ہو گیا. مقدمہ ابن الصلاح تو ماتن ہے، وہ تو تھوڑا سا بیان کر کے چلے جاتے. چلو ٹھیک ہے پڑھے، کیا پڑھے ذرا بتاؤ تو. وہ تو سبھی بتاتے ہیں نیت درست ہو. اس کے بعد آگے یہ تو کامن ہے. اس کے بعد والے ہاں مطلب وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا دُرِّسُوا بِهِ. تو اس پر جو وضاحت اور تفصیل کے ساتھ جو کتابیں لکھی گئی ان کتابوں کو پڑھنا چاہیے. اردو زبان میں کسی نے لکھا ہے نہیں لکھا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن لکھا ہوگا. لیکن بہرحال جب آپ 8-9 حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں تو تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو پڑھنا چاہیے. پہلے میں بتاتا تھا لیکن اس میں کافی وقت جاتا ہے. میرے پاس مولانا عبد الماجد الغوری الندوی ان کی کتاب ہے، میں گھر سے تلاش کر کے لا کے یہاں چھوڑ دوں گا، آپ خود اس کا مطالعہ کر لینا، تعلیم کر لینا اس کی. بہرحال ہے تو اس لیے یہ آداب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس چیز کے حصول کے لیے اتنی زیادہ نزاکت اور اتنی زیادہ محنت مطلوب ہوتی ہے. وہ ایسے ہی مل جاتی نہیں. اس لیے ضرور بھی ضرور آپ حضرات کو تفصیل کے ساتھ ان آداب کیا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. ہمارے محدثین نے مختلف کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے جس کو مولانا عبد الماجد الغوری صاحب ہمارے دوست ہیں اور ماشاءاللہ علم حدیث پر حیدرآباد کے ہیں اور ملیشیا میں رہتے ہیں. ملیشیا میں رہتے ہیں، یونیورسٹی کے اندر میں وہ علم حدیث پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں علم حدیث سے متعلق. اس میں سے ایک حدیث آداب الحدیث، آداب دراست الحدیث اس عنوان سے بھی ان کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے
ساری چیزوں کو جو قدیم کتابوں میں لکھی گئی ہے بڑے مرتب اور انداز میں جمع کر دیا ہے. بہرحال تو باب من سئل علما وهو مشتغل بحديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إضاعتها قال إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا محمد بن سنان کہ مجھے روایت کیا محمد ابن سنان نے. ان کی کنیت ہے ابو بکر. محمد ابن سنان کی کنیت ہے ابو بکر البصری، بصرہ کے رہنے والے تھے. 223 میں ان کا انتقال ہوا. امام بخاری کے شیخ ہیں. ان کی ثقافت پر تقریباً محدثین کا اتفاق ہے. قال حدثنا فلیح، امام بخاری کے شیخ فلیح، ان کا نام ہے فلیح ابن سلیمان. فلیح ابن سلیمان الخزاعی المدنی. فلیح ابن سلیمان الخزاعی المدنی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام تو عبد الملک تھا مگر اشتہر بفلیح، مگر فلیح سے مشہور ہو گئے. نام عبد الملک تھا. ان کی کنیت ابو یحییٰ بیان کی جاتی ہے. کہ فلیح ابن سلیمان الخزاعی کے سلسلے میں حضرات محدثین کے یہاں پر بہت شدید اختلاف پایا جاتا ہے. امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام بخاری یہ تینوں ان سے روایت کرتے ہیں. البتہ حضرات محدثین کی ایک بڑی جماعت نے ان پر کلام کیا ہے. کسی نے ان کو لا بأس بہ کہا، کسی نے ان کو ضعیف کہا. البتہ امام بخاری اور امام مسلم یہ بکثرت ان کی روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دیتے ہیں. اس معنی کر امام ذہبی فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ ضعیف تو نہیں، اگرچہ کچھ لوگوں کا رجحان ان کے ضعف کی طرف ہے. اسی سے شراح حدیث نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ بعض حضرات نے جو یہ بات بیان کی ہے کہ امام بخاری جس سے روایت کر دے فقد جاز القنطرہ، تو گویا کہ اس نے پل پار کر لیا. یعنی جس راوی کو امام بخاری اپنی کتاب میں ذکر کر دے اس راوی کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت نہیں. اس سلسلے میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قاعدہ اس راوی اور اس جیسے چند راویوں کی وجہ سے سمجھ میں آتا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ امام بخاری نے جن راویوں سے روایت کر دیا ہے آنکھ بند کر ان کی روایت کو لے لیا جائے گا. نہیں، ان پر بھی تحقیق ہوگی. ہمارے یہاں پر آنکھ بند کر کسی پر اعتماد اور بھروسہ کیا جاتا نہیں. یہاں پر اذا جاءکم بنبأ فتبینوا تحقیق کی جاتی ہے. لہذا کوئی بھی ہو تو فرماتے ہیں کہ فلیح بہرحال زیادہ سے زیادہ امام ذہبی فرماتے ہیں ان کو ہم راوی حسن کہہ سکتے ہیں، نہ ضعیف نہ بالکل صحیح، راوی حسن کہہ سکتے ہیں. جس طرح کے محدثین نے ان کے اوپر کلام کیا ہے اس اعتبار سے. یہ تحویل کے لیے. تحویل کا کیا مطلب ہوتا ہے
ہائے تحویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محدث جو ہوتا ہے وہ اپنی روایت کو بیان کرنے کے بعد تحویل سے کام لیتا ہے کہ دو سندوں کو ایک ساتھ ملا دیتا ہے. اب امام بخاری نے اس روایت کو اپنے استاد محمد ابن سنان سے اور انہوں نے فلح سے، اسی طرح سے امام بخاری نے اسی روایت کو اپنے دوسرے استاد ابراہیم ابن المنذر ان سے سنا. اور ابراہیم ابن المنذر اب وہ فلح سے نقل نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ نقل کرتے ہیں فلح کے بھائی سے، محمد ابن فلح سے، بیٹے سے، بلکہ ان کے بیٹے سے نقل کرتے، محمد ابن فلح سے نقل کرتے ہیں. تو یہ اس میں فرق آ گئے کہ ایک میں والد سے روایت کر رہے ہیں کون؟ محمد ابن سنان، اور دوسری سند میں ان کے دوسرے شیخ ابراہیم ابن المنذر ہے، وہ ان کے بیٹے محمد ابن فلح سے روایت نقل کر رہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں حدثني ابراہیم ابن المنذر، ابراہیم ابن المنذر ابن عبداللہ الاسدی، ابراہیم ابن المنذر ابن عبداللہ الاسدی. قال حدثنا محمد بن فليح، محمد بن فليح ابن سلیمان المدنی، محمد بن فليح ابن سلیمان المدنی. البتہ فرماتے ہیں کہ محمد ابن فليح کے سلسلے میں حضرات محدثین نے اطمینان کا اظہار کیا ہے، اگرچہ فليح کے بارے میں اتنا زیادہ اطمینان نہیں ہے. قال حدثني ابی، مگر بات پھر وہیں آئی کہ محمد ابن فليح حدثنا ابی، وہ کہتے ہیں مجھ سے میرے والد نے نقل کیا. اب دیکھو اوپر والی روایت میں محمد ابن سنان براہ راست تو فليح سے کرتے ہیں، اور اس روایت میں ابراہیم ابن المنذر یہ فليح سے کرتے ہیں، مگر ان کے بیچ میں ایک واسطہ بڑھ جاتا ہے محمد ابن فليح، اور پھر اس کے بعد آگے سب ایک جیسی روایت ہوتی ہے. تو یہاں تک کہ فرق ہے کہ محمد ابن سنان نے محمد ابن فليح کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ فليح سے روایت کیا، اور ابراہیم ابن المنذر نے ان کے بیٹے محمد ابن الفليح کے واسطے سے اپنے والد سے روایت کیا، یعنی فليح کے واسطے سے روایت کیا. گویا پہلی محمد ابن سنان کی روایت یہ اعلیٰ ہے، اور ابراہیم ابن المنذر کی جو روایت ہے وہ کیا ہے، اس کے مقابلے میں تھوڑی سی یعنی تنزل ہے اس میں. قال حدثني ابی، وہ فرماتے ہیں مجھے بیان کیا میرے والد نے، یعنی فليح ابن سلیمان. قال حدثني ہلال ابن علی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ذکر کیا ہلال ابن علی. ہلال ابن علی ان کے سلسلے میں آتا ہے، ان کو ہلال ابن ابی میمونہ بھی کہا جاتا ہے، ہلال ابن ابی میمونہ. اور بعض کتابوں میں ان کا نام ہلال ابن اسامہ بھی آیا. یہ اسامہ ان کے دادا ہے. تو کسی روایت میں یہ اپنے والد سے یاد کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے امام بخاری نے ان کو اپنے شیخ سے جب نقل کیا فليح سے، شیخ الشیخ سے، تو انہوں نے کہا ہلال ابن علی. تو ہلال ابن علی ابن اسامہ ان کا پورا نام ہے، ہلال ابن علی ابن اسامہ. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ محدثین نے ان کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا. نمبر 1 ہلال ابن علی، نمبر 2 ہلال ابن ابی میمونہ، نمبر 3 ہلال ابن اسامہ، اور نمبر 4 ہلال ابن ابی ہلال. اس کی وجہ سے بعض محدثین کو اشتباہ ہو گیا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ 4 الگ الگ ہے،
لیکن تحقیق کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی اور امام ذہبی فرماتے ہیں کہ بھائی یہ چار الگ الگ نہیں ہیں، یہ چار ایک ہی ہے، لیکن الگ الگ لوگوں نے ان کے نام کو تو صحیح ذکر کیا، مگر ان کے نام کے بعد کبھی کسی نے ان کے دادا کے نام کو ذکر کیا، کبھی کسی نے ان کے والد کی کنیت ابو میمونہ ذکر کی، کسی نے ان کے والد کی کنیت ابو ہلال ذکر کی۔ اس طریقے سے یہ چار ہو جاتے ہیں، مگر چار نہیں، یہ ایک ہی ہے۔ تو جہاں پر بھی کہیں چاہے ہلال ابن ابی میمونہ آوے، چاہے ہلال ابن ابی ہلال آوے، چاہے ہلال ابن اسامہ آوے، چاہے ہلال ابن علی آئے، چار میں سے جو بھی آئے گا مراد اس سے ہلال ابن علی ہی ہوگے۔ تو فرماتے ہیں ہلال ابن علی عن عطاء ابن یساری، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عطاء ابن یسار سے، عطاء ابن یسار الہلالی مولا المیمونہ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت میمونہ ام المؤمنین زوجۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آزاد کردہ غلام تھے عطاء ابن یسار، من فقہاء السبعۃ المدینہ، مدینہ منورہ کے حضرات صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے کے 7 مشہور فقہاء میں سے ایک ہے۔ فقہاء سبع مدینہ، ہدایہ کے سبق کے دوران ان کا نام سنا ہوگا، اور بھی بہت ساری جگہ پر فقہاء سبع مدینہ کا تذکرہ سنا ہوگا۔ تو یہ عطاء ابن یسار انہی 7 فقہاء میں سے، سعید ابن المسیب کا بھی اس میں ذکر آتا ہے، سلیمان ابن یسار کا بھی اس میں ذکر آتا ہے، عطاء ابن یسار کا بھی اس میں ذکر آتا ہے۔ اسی طریقے سے خارجہ ابن زید ابن ثابت کا بھی اس میں ذکر آتا ہے، اور ایک حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں، ایک حضرت عمر کے پوتے ہیں، کبار صحابہ کے سب اولاد ہے، جو حضرات صحابہ کے بعد مدینہ منورہ میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو ان لوگوں کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے۔ تو یہ 7 لوگ تھے، اس مناسبت سے ان کو فقہاء سبع مدینہ کہا جاتا تھا۔ تو ان کے بھائی سلیمان ابن یسار تو پکا فقہاء سبع میں سے تھے، لیکن بعض حضرات نے عطاء ابن یسار کو بھی فقہاء سبع میں شمار کیا ہے۔ بہرحال ان کی ثقافت میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے، بے شمار صحابہ سے آپ روایت کرتے ہیں۔ من اجل تلاميذ ابی ہریرہ راویۃ الاسلام سیدنا و سید هذه الامہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اجل تلامذہ میں سے آپ ہیں۔ عن عطاء ابن یسار عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے سلسلے میں 40 سے زیادہ اقوال ہیں، مگر راجح قول جو عام طور پر پسند کیا گیا ہے وہ عبد الرحمن بن صخر، کسی نے عبد الکعبہ کہا، کسی نے کیا، بہت سارے نام ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ ان کا صحیح نام ہے عبد الرحمن بن صخر، حضرت عبد الرحمن بن صخر، لیکنہ اشتہر بابی ہریرہ، مگر آپ کی کنیت آپ پر ایسی غالب آئی کہ آپ اب عبد الرحمن بن صخر سے یاد نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ آپ یاد کیے جاتے ہیں ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا تعلق تھا یمن سے۔ قبیلے دوس سے آپ کا تعلق تھا۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی الیمنی ثم المدنی، ان کے قبیلے کے سردار تھے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی۔ یہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ابتدائی زمانے میں اسلام لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، جب آپ نے ابھی اعلانیہ دعوت شروع ہی کی تھی، تو فرماتے ہیں کہ مدینہ کے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلا جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا وہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی، اول من اسلم من خارج مکہ، مکہ کے باہر کا سب سے پہلا جو آدمی آپ پر ایمان لائے وہ طفیل بن عمرو الدوسی تھے۔ بڑے ذہین و فطین تھے، یہ اپنی قوم کے پاس گئے ایمان لانے کے بعد، اور اپنی قوم کو کہا چلو ایمان لے آؤ، سب نے ایک ساتھ انکار کر دیا، بہت غصہ ہے، یہ واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم بہت بدماش، ان کے لیے بد دعا کرو. غصے میں آئے، کیا کہا؟ ادعو علیہ، دعا کرو ان کے لیے بد دعا کرو. میں ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا ان کو. نہ بول دیا مجھے، سب نے ملا کے ایک ساتھ نہ بول لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہدی دوسا، اے اللہ دوس کو ہدایت دے دے. وہ بد دعا کے لیے درخواست کر رہے، حضور کیا دے رہے ان کو؟ دعا دے رہے. اللہم اہدی دوسا، اے اللہ دوس کو ہدایت دے. تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی فرماتے، بتا مجھے تعجب ہوا کہ میں بد دعا کے لیے کہہ رہا ہوں، میں ٹینشن میں ہوں، میں غصے میں بول رہا ہوں، حضور کہہ رہے کہ اللہم اہدی دوسا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اب یہ ایمان لے. پھر وہ جانے لگے، جاتے جاتے پھر جا کر واپس آئے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ رسول بن کر آئے تو ان کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایسے کیسے رسول آتے؟ بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا. تو کہا آپ کوئی نشانی دو مجھے جو میں اپنی قوم کو جا کر بتاؤں تاکہ وہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تمہارا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جیسے ادخل فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، کہا تم کو یہی کرامت دی جاتی ہے، کیونکہ نبی سے ہو تو معجزہ، غیر نبی سے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کرامت. تو ایسے ہی ہوا، اندھیرے کے اندر میں ان کا ہاتھ لائٹ کی طرح چمکتا تھا. تو وہ گئے اور اپنی قوم کو بتایا. سب نے دیکھا تو کہا کیا یہ تو ایک دم عجیب و غریب ہے، کچھ نیا دکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی ایک اللہ کو مانو اور اچھے سے سمجھائے نرمی کے ساتھ، تو ایک ساتھ سب اسلام میں داخل ہو. وہ ابو ہریرہ امین ہو، حضرت ابو ہریرہ بھی اس میں. تو اکثریت اسلام میں داخل ہو گئی دوست کی، گنے چنے کچھ لوگ رہ گئے، ورنہ سب اسلام میں داخل ہو گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کا وہ انتظار کرتے رہے. طفیل بن عمرو دوسی آتے تھے، ملتے تھے، سیکھتے تھے، دین جاتے تھے اور اپنی قوم کو سکھاتے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آنے کی کوشش کرتے تو کبھی جنگ بدر کا موقع ہو جاتا تو آنے سے باز آ جاتے، کبھی احد آ گئی، کبھی خندق آ گئی، کبھی احزاب آ گئی، کبھی یہ جنگ کبھی وہ جنگ. یہاں ایسا کرتے 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 زمانے خیبر آ گئے، خریبت خیبر. اب اپنے قوم کو لے کر نکلے. جب اپنی قوم کو لے کر نکلے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خیبر، وہ خیبر میں تھے اللہ کے رسول. تو وہاں خیبر میں ملاقات. حضرت ابو ہریرہ بھی اس میں. اب فلازم ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملازمۃ تامہ. ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا. ابو حضور کو چھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل دوس کو خیبر کے مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا کہ بھائی یہ بھی آ کے ملے، چلو ان کو بھی دے. پھر اس کے بعد آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راویۃ الاسلام سیدنا و سید هذه الامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال اور چند ماہ رہے. ثم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی کم صحبت پانے کے باوجود بھی آپ نے 5370 سے زیادہ روایتیں نقل، 5374 روایتیں نقل کیا گئی. حضرات صحابہ میں سب سے زیادہ روایت کرنے والا سیدنا حضرت ابو ہریرہ. اور تو کہتے تھے کہ یہ تو ابھی میں نے ایک چولا کھولا ہے، ایسے 3 چولے بند ہیں میرے پاس، یعنی ابھی 5000 بول کے ابھی 15000 روایتوں میں بیان کیا. کہا کہ ایسی ایسی روایتیں میں جانتا ہوں اللہ کے رسول سے میں نے سنی ہے، اگر میں بیان کر دوں گا تو تمہارے دماغ کے پڑخچے اڑ جائیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی خصوصیت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کیونکہ نام سنتے سنتے آیا ہے اور سنتا رہے گا، مرتے دم تک ابو ہریرہ کا نام کان پر پڑتا رہے گا، لہذا ضروری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے واقف ہو جائے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کثرت جد و جہد کو دیکھ کر دعائیں بولتی۔ علم کے باب میں سب سے زیادہ حضور کی دعائیں لینے والے ابو ہریرہ، تو برکت تھی دعا الرسول، اللہ کے رسول کی دعا۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے ابو رحمان کیا مانگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ایسی کیفیت ہوتی تھی، وحی نازل ہوتی تھی، وحی جب چلی جاتی تھی تو حضور کے اوپر ایک انبساط کی کیفیت ہوتی تھی، خوشی کا موسم ہوتا اللہ کے رسول پر ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مانگ ابو ہریرہ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا کرو نا، میں جو بھی آپ سے سنوں بھولوں نہیں، کچھ ایسی دعا دے دو کہ میں بھولوں ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اپنا دامن سمیٹو گے، انہوں نے بھی دامن کیا، حضور نے تو پھونک مار دے، ایسا کرو، کہا آپ کبھی بھولے نہیں۔ تو فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کیا لگی؟ بولے میں بھولنا بھی چاہوں تو نہیں بھولتا، کسی چیز کو میں بھولنا بھی چاہتا تھا تو بھولتا تھا نہیں۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذاکرۃ عہد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی میموری آف ایج آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میموری سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایسا دماغ میں بٹھا دیا تھا۔ اور عجیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور علم کے خاطر جو قربانیاں دی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرماتے ہیں کہ کئی دن تک ہمیں کھانا نہیں ملتا تھا، اور یہ حال ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے میں مدینہ کی سڑکوں پر بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ اور آگے فرماتے ہیں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے مرگی کی بیماری، واللہ ما بی مرض ولا وجع انما هو الجوع، خدا کی قسم مجھے کوئی بیماری نہیں ہوتی، میں بھوک کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، کوئی میں یہاں آ کر میرا پاؤں رکھتا تھا، مٹی کا علاج الگ الگ کرتے تھے، کوئی مجھے آ کر چپل سنگاتا تھا، یہ کرتا تھا، لیکن میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا۔ اس کو کہتے طالب، بھوکا رہنا پسند کیا مگر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا نہیں، کھانے کے لیے بھی لقمے کے لیے بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے بیٹھے دعائیں لیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر میں اس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر میں رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑا سا مجلس سے اٹھتے تھے تو ابو ہریرہ بے چین ہو جاتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت بے چین ہو جاتی کہ کہاں آ گئے حضور، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غیر حاضری میں کوئی حدیث بیان کر دے اور میں چپ جاؤں۔ ایک مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اچانک اور چلے گئے، فرماتے ہیں کہ سب بے چین ہوئے، مگر سب سے پہلے اگر کوئی بے چین ہوا تو میں ہوا۔ تو میں حضور کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کہ انصاری صحابی کے باغ میں، اب وہ باغ میں جانے کا راستہ ہی نہیں مل رہا، بولے تصور ایسے دبلے بندے تھے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا راستہ جیسا تھا، تو بولے وہ ثعلب کی طرح میں ایسا سکڑ گیا اور سکڑ کر اس میں سے اندر کیا ہو گیا، داخل ہو گیا اور اندر چلا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اس سے اندازہ لگایا کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ، اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ آیا، بہت دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، تو دودھ آیا، کسی نے دودھ دیا، حضور کو معلوم تھا کہ اصحاب الصفہ کو بہت دن سے کھانا ملا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھا تو مجھے کیا ہوا کہ چلو آج اپنی بھوک مٹ جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے ابو ہریرہ، میں خوش ہو گیا، کہا کہ سب اصحاب الصفہ کو بلا گیا۔ تو ابو ہریرہ کہتے میں دل میں بولنے لگا کہ اللہ ایک پیالہ ہے، اپنا تو نمبر لگنے والا
نہیں ہے سید کیا، کیونکہ اپنا تو خادم تھے تو اپنا آخر میں نمبر لگے گا، تو اپنے حصے میں تو کچھ آنے والا ہے نہیں. خیر حضور کا حکم تھا، بیلا اچھو وہ چیراگی میں تو چلا گیا اور سب کو بلا کے لایا، اور میں بالکل مایوس کے اپنا نمبر آنے والا ہے. حضور نے سب کو دینا شروع کیا، سب پیٹ بھر کے پیتے تھے. آخر میں میرا نمبر آیا تو دیکھا جیسا تھا پہلے میں دودھ ویسا کہ ویسا ہی، کچھ بھی کم نہیں ہو. حضور کا معجزہ ہے. کہا میں نے بھی سیر ہو کے پیا، اس کے بعد بھی ویسا کہ ویسا ہی رہا. تو اتنی قربانیاں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ منورہ میں سن ہجری 60 میں ہوا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 49 سال کے بعد، 48 سے 49 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا. آپ کو ابو ہریرہ کیوں کہتے تھے؟ تو اس کی دو وجہ بیان کی جاتی. ایک وجہ بیان کی جاتی تھی کہ آپ ہریرہ یہ بلی کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کو آپ اپنی آستین میں لے کے گھومتے تھے. ہوتا ہے نا آدمی کسی کو طوطا پالنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کیا، تو حضرت ابو ہریرہ کو کس کا شوق تھا؟ تو وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا. تو لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ ابا ہریرہ، یہ تو بلی کے بچے کا باپ ہے. تو وہ فاشتہر بہ، تو اسی سے کیا ہو گئے، وہ مشہور ہو گئے. اور بعض حضرات نے کہا کہ حضور نے دیکھا اور آپ نے ان کو یہ لقب دیا، اس لیے وہ اس سے کیا ہو گئے، مشہور ہو گئے. بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ رکھتے تھے، یعنی بالکل آپ کا بھی نوجوانی کا زمانہ تھا اس زمانے کی بات. تو پھر اسی سے آپ کیا ہو گئے، مشہور ہو گئے، اس لیے آپ کو ابو ہریرہ کہا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. بہرحال آپ کا مدینہ میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 59 ہجری میں انتقال ہوا، اور ان کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی. اور پھر اس کے بعد 60 میں یا 59 کے اواخر میں حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں. ودفن بالمدینہ، اور مدینہ میں آپ جنت البقیع کے اندر میں دفن کیے گئے. ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے حنفی محدث گزرے ہیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ. 1997 میں ان کا انتقال ہوا. ابھی جب ان کا انتقال ہوا تو چونکہ حدیث کی بہت خدمت کی انہوں نے، 70 سال تک حدیث کی خدمت کی تھی، اور تقریباً 80 سے 100 کتابیں ان کی تحقیق، تعلیق، تخریج، تالیف کی تھی آپ نے. تو ریاض میں ان کا انتقال ہوا. ملک شام کے رہنے والے تھے. اس زمانے میں ملک فہد وہاں کا بادشاہ تھا، تو اس نے اعزاز کے طور پر آپ کا جب انتقال ہو گیا ریاض میں، تو ریاض سے فلائٹ کے ذریعے سے آپ کو مدینہ منورہ لائے اور حضرت ابو ہریرہ کی بغل میں دفن کیا. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کہا کہ نہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ان کو اچھا پڑوسی دینا چاہیے. کہا کہ ان کو پڑوسی کون دے؟ تو بولے حضرات صحابہ میں سب سے بڑا محدث کون؟ تو بولے ابو ہریرہ. کہا ان کے بازو میں دفن. تو ان کو حضرت ابو ہریرہ کے بازو میں کیا کیا گیا؟ دفن کیا گیا. اللہ رب العزت اسی لیے حضور نے کہا نضر اللہ عمران، نضر اللہ عمران. جو حدیث کے ساتھ شغف رکھے گا اللہ اسے زندگی میں بھی عزت دے گا اور موت کے بعد بھی عزت دے گا. اگر خلوص اور الہیت کے ساتھ آدمی حدیث کے ساتھ محبت کر کر حدیث کے ساتھ شغف رکھتا ہے تو آدمی کے لیے دنیا آخرت میں عزت اور کامیابی اور کامرانی. بہرحال عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مستشرقین نے بہت اعتراض کیے. ایک تو یہی اعتراض کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کا نام ہی نہیں معلوم، نام نہیں معلوم، تیرے کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے آپ کنیہ سے مشہور ہو، حضرت ابو بکر بھی کنیہ سے مشہور ہے. کسی کو نام معلوم ہے ابو بکر کا؟ زمانے جاہلیت میں آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبداللہ ہوا. آپ تو مشہور تھے ابو بکر ابن ابی قحافہ، ان کے ابا کا نام بھی نہیں معلوم، عثمان نام تھا ان کا، تو آپ کا اصل نام تھا عبداللہ ابن عثمان، مگر آپ مشہور تھے ابو بکر ابن ابی قحافہ سے. تو ایسے بہت لوگ. امام ابو حنیفہ کس سے مشہور ہیں؟ اپنی کنیہ سے مشہور ہیں. تاریخ میں بے شمار ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو اپنی کنیتوں سے مشہور ہو گئے. اگر ہمارے ابو ہریرہ بھی مشہور ہو گئے تو تیرے کو کائے کو پیٹ میں مروڑے بھائی؟ تو کہا کہ ان کے نام کے بارے میں 40 قول ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو ہریرہ نام کی کوئی شخصیت نہیں تھی، یہ فرضی شخصیت ہے. تیرے باپ نے بولا فرضی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے، کوئی فرضی اور خیالی شخصیت نہیں، ان کا وجود تھا اور اللہ کے رسول کے اجل تلامذہ میں سے ہے. اور سب سے بڑے روایت حدیث کے روایت کرنے والے ایک محدث ہمارے زمانے کے
ایک محدث ان کا نام اس وقت عجیب سا نام ہے، وہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے، 40-45 سال پہلے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے اوپر مستشرقین نے جتنے اعتراضات کیے ان تمام اعتراضات کا جواب دیا. کتاب کا نام لکھا دفاع عن ابی ہریرہ. کیا نام لکھا؟ دفاع عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کا دفاع. کتنے صفحے میں؟ 600 صفحے کی کتاب ہے. بولے کیا اعتراض کرے گا ہمارے ابو ہریرہ پہ؟ ایک ایک اعتراض کو ایسا کنڈم کیا کہ مستشرقین کو قبرستان پہنچا دیا. کہاں پہنچا دیا؟ سیدھا قبرستان. جتنے بھی اعتراض سب کو علمی انداز میں آپ نے بہترین جواب دیے. دفاع عن ابی ہریرہ کے نام سے اور بھی لوگوں نے چھوٹے موٹے بہت سارے رسالے اردو میں عربی میں حضرت ابو ہریرہ کے دفاع میں لکھے ہیں. بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، اور پہلی بار ان کا تذکر آیا، پہلی روایت میں ہماری پڑھی جانے والی میں آیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرتبہ تو اتنی کم سے کم تفصیل یہ تو ان کا حق بنتا ہے. تو فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قال بینما النبی فی مجلس یحدث القوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مجلس میں گفتگو فرما رہے تھے. جاءہ اعرابی، تو ایک دیہاتی آئے، فقال، اور پوچھنے لگے متی الساعہ، ڈائریکٹ سوال ڈال دیا. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ نے پہلے کہا جاء اعرابی. کون آئے؟ اعرابی. یعنی آداب حدیث معلوم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ مدینہ منورہ کے ابتدائی زمانے میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بکثرت سوال کرتے، اور سوال کرتے. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم این ابی الجنت ام فی النار، میرے ابا کدھر ہے، جنت میں یا جہنم میں؟ ابو زمانہ جاہلیت میں مر گئے، حالت کفر میں مرے. تو حضور خاموش رہے. ایک بار پھر پوچھا، حضور پھر خاموش رہے. پھر تیسری بات پوچھا، حضور نے کہا فی النار، جہنم میں. اب وہ بیٹھے رونے لگے. تو قرآن کی آیت ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ بھئی ایسا سوال مت کرو کہ اگر تمہیں جواب دیا جاوے تو پھر تمہیں برا لگ جائے، تمہیں تکلیف ہو. تو پھر اس کے بعد حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں صحابہ نے سوال کرنا بند کر دیا. نہیں بھائی الٹا سلٹا سوال کرو چلو. تو صحابہ نے سوال ہی بند کر دیا. لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مگر ہم اعرابیوں کا انتظار کرتے تھے. وَنَحْنُ فِي انتظار الاعراب، اعرابیوں کا انتظار کرتے تھے کہ کوئی آوے اعرابی اور کرے سوال. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. تو آتا تھا اور سیدھا سوال کیا کرتا تھا؟ ڈالتا تھا. تو ہم اعرابیوں کا انتظار کرتے تھے کہ آوے کوئی بھی اعرابی اور سوال کرے تو اپنے علم میں کیا ہو؟ اضافہ ہو. تو یہ اعرابی آئے اور متی الساعہ آئے اور سیدھا سوال کرے قیامت کب آنے والی ہے، سیدھا سوال کر دیا. فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات بیان کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ بیٹھنا پاپا بھی پڑھ لیں دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کیا کرتے رہے؟ بیان کرتے رہے. تو فقال بعض القوم، تو صحابہ آپس میں چینی گوئیاں کرنے لگے. انہوں نے ادھر سے سوال کرے تو متی الساعہ، حضور نے ان کی طرف التفات نہیں کیا اور حضور نے اپنی بات کیا کیا؟ جاری رکھا. تو فقال بعض القوم، بعض صحابہ کہنے لگے سمع ما قال فکرہ ما قال، حضور نے سنا تو صحیح مگر حضور کو پسند نہیں ہے. ایسے کیسے سوال کرتا؟ بولیے ڈائریکٹ آگے بولتا متی الساعہ. تو بعض صحابوں کو ایسا لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا ان کا سوال کر. وقال بعضهم، بعض نے کہا لم يسمع، ایسا لگتا ہے حضور کے کان پر ان کی آواز گئی نہیں، شاید حضور نے سنا نہیں. وہ متی الساعہ جو بولے تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مشغول ہو، آدمی اپنی بات کہہ رہا ہو اور کوئی بولے تو آواز، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا التفات نہیں ہوتا ہے، آواز نہیں جاتی ہے. تو بات کہنے لگے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، حضور کو ان کی آواز پہنچی نہیں، حضور نے سنا نہیں. حتی اذا قضى حدیثہ، پھر صحابہ بھی سننے لگے حضور کی بات کو. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے فارغ ہو گئے، قال این اراہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا
کہ بھئی وہ کدھر ہے؟ این السائل. اب یہ اراہ کس کا قول ہے؟ فرماتے ہیں راوی کا قول. آپ نے جو سوال کیا تھا وہ تھا این السائل عن الساعہ، مگر راوی جو ہے ان کو تھوڑا سا شک ہوا کہ سائل کا لفظ بولا تھا یا کوئی اور لفظ بولا تھا. تو اس لیے راوی کیا کہہ رہے؟ اراہو، حضور نے کہا تھا السائل، این السائل عن الساعہ، کہ سوال کرنے والا قیامت کے بارے میں جس نے سوال کیا وہ کدھر گیا بھائی؟ یہ ہمارے محدثین اور راویوں کی دیانت داری اور امانت داری تھی کہ ذرا بھی ان کو کسی کلمے میں بھی تردد ہوتا تو وہ اپنی بات کر کر اسے وضاحت کر دیتے کہ بھئی مجھے پکا نہیں، ہاں ایسا یاد پڑتا ہے. اراؤ کا مطلب اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ یاد پڑتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ السائلو کا ہی لفظ استعمال کیا، السائلو کا ہی لفظ استعمال کیا تھا حضور نے. لیکن راوی کو تھوڑا سا تردد ہوا، انہوں نے وضاحت کر دی اراہو، میرا ایسا ماننا ہے، مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کہا السائل عن الساعہ، یہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کدھر ہے؟ قال ہاں انا یا رسول اللہ. تو وہ کھڑے ہو گئے صحابی، عربی صحابی، اور کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. ہاں انا، ہاذا کی جگہ پر ہاں انا ماشاءاللہ پڑھ کر آئے. اس میں اشارہ بہت لیدے مچی، اس میں را اصل ہے، ہا اصل ہے، دونوں اصل ہے، دونوں نقل ہے، کیا ہے، لیکن ہاذا بھی آتا ہے اور ہا بھی استعمال کیا جاتا ہے، بغیر را کے بھی ہا کو کیا کیا جاتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے. تو ہاں انا، تو اللہ کے رسول ہاں انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوال کیا. قال، تو حضور نے کہا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانتوں کو ضائع کیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو. فَقَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا، تو عربی صحابی کہتے، بڑے ذہین ہوتے تھے، عربی ہوتے تھے لیکن بہت ذہین ہوتے تھے. كَيْفَ إِضَاعَتُهَا، یہ اس کے اضاعت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جو بیان کیا کہ امانتیں ضائع کر دی جائے گی یعنی خیانت کی جائے، تو کیسی خیانت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قال اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہا جب معاملات کو نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار. جب معاملات کو نااہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو دیکھو، اگر وہ سوال نہ کرتے کیف اضاعتها تو یہ معنی پتہ ہی نہیں چلتا. آدمی وہی امانت کو سمجھتا کہ بھئی امانت کسی کے پاس رکھو اور امانت غائب کر دے، لیکن اللہ کے رسول کا وہ مطلب نہیں تھا. کیوں انہوں نے یہ سوال کیا؟ اس لیے سوال کیا کہ عربی زبان میں امانت یہ متعدد معنی میں مستعمل تھا، اپنے معنی حقیقی میں بھی اور مجازن یہ استعمال کیا جاتا تھا مسئولیت کے معنی میں. تو انہوں نے اسی لیے سوال کیا کہ یہ امانت معنی حقیقی میں ہے یا معنی مجازی میں ہے. تو حضور نے بیان کر دیا کہ اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ امانت سے امانت معنی حقیقی مراد نہیں بلکہ امانت سے معنی مجازی مراد ہے، اور وہ ہے المسئولیہ یعنی الامانۃ الکبریٰ. کیوں کہ ہر ذمہ دار یہ امین ہوتا ہے، جو بھی مسئول ہوگا اس کے سر پر ایک بڑی امانت ہوگی، اور جس کے سر پر جتنی بڑی امانت ہوگی وہ اتنا بڑا ذمہ دار. تو فرماتے ہیں کہ جس آدمی میں امانت دار، جس کو جو ذمہ داری سونپی جاوے، اس ذمہ داری کی اہلیت کا ہونا ضروری ہے. نااہل اگر ذمہ دار بن جائے تو ظاہر سی بات ہے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہماری دنیا کے اندر میں کہیں مودی بے کے بیٹھا ہوا ہے، کہیں ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے، کہیں پوٹین بیٹھا ہوا ہے، کہیں چنگ جون بیٹھا ہوا ہے، سب کیسے کیسے چنگم بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو دیکھو آپ کو سیدھا سیدھا پتہ چلتا ہے کہ اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہا جب معاملات کو
ایسے چنگ جونگوں کے حوالے کیا جاوے تو سمجھنے کا کہ اب قیامت کوئی بہت دور دور ہے نہیں۔ اب سوال پیدا ہو، وہ صحابی تو ٹائم ٹیبل پوچھ رہے، متسا، کب قیامت آئی؟ تو حضور کو جواب دینا تھا فلاں تاریخ کو، فلاں سال میں، فلاں مہینے میں، فلاں وقت میں آئے گا، لیکن حضور نے بجائے اس کے کہ اس کا وقت بتائے، حضور نے کہا اذا ضیعت الامانہ، یعنی اشراط الساعہ اور قیامت کی نشانیوں کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ لا يعلمها الا اللہ، قیامت کی توقیت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی اللہ کو معلوم ہے، کون سے سن میں آئے گی، کون سے دن میں آئے گی، کتنے بوجھ کر کتنے منٹ پر آئے گی، سب اللہ کو معلوم ہے۔ لا يعلمها الا اللہ، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اس کا فکس ٹائم تو معلوم نہیں، فکس ڈیٹ تو معلوم نہیں ہے، البتہ اس کے قریب قریب ایسا ہونے لگے گا تو سمجھ جانے گا کہ بھئی اب قیامت کوئی بہت دور ہے نہیں۔ تو یہ زمانہ جتنا قیامت کے قریب ہوتا جائے گا اس وصف میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس وصف میں اتنا اضافہ ہوتا، یعنی جگہ جگہ پر نااہلوں کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہوگا، ڈاکو قسم کے لوگ ہوم منسٹر بن کے بیٹھیں گے، جن کو خود کو تڑی پار کیا گیا ہوگا، وہ لوگوں کو تڑی پار کرنے کے چکر میں ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیں کیسے کیسے ایک سے ایک آئٹم ہمارے ہندوستان کے صوبوں کے اندر میں بھی، سی ایم کو دیکھو، پی ایم کو دیکھو، بی ایم کو دیکھو، ڈی ایم کو دیکھو، سب ایک سے ایک آئٹم فوق الآئٹم، ایک سے بڑھ کر ایک، کوئی اہلیت نہیں، کچھ نہیں، نہ بولنے کے ٹھکانے، نہ کوئی ٹھکانے، کچھ بھی بولیں گے، کچھ بھی کریں گے، کوئی بھی قاعدہ بنائیں گے، کیسے کیسے لوگوں کو بنا دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کو دیکھو، اطراف و اکناف میں دیکھو، دنیا کے کسی بھی خطے پر نظر اٹھا کر دیکھو تو یہی سب نظر آتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں کے اوپر قیامت کا بھوت سوال ہے، بولے قیامت آ رہی، بولے 25 میں، کوئی بولتا ہے 2026 میں، اب 2026 ختم ہو جائے بولے کہ 27 میں آ رہی، ہر سال قیامت لاتے ہیں۔ آج 10-15 سال سے ہم سن رہے، 10-15 سال سے سنتے ہی آ رہے ہیں، ابھی 26 کا بولتے تھے، بولے 26 تو پورا ہونے والا ہے نہیں، کس نے بولا نہیں ہونے والا ہے؟ ابھی تو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں باقی۔ ہاں، قیامت کی علامات بعیدہ اور علامات قریبہ متوسطہ اور تقریباً علامات قریبہ تو تب سب ظاہر ہوئی، ہاں علامات کبریٰ میں سے کوئی بھی ظاہر نہیں۔ قیامت کی جو علامات کبریٰ، ان علامات کبریٰ میں سے کوئی بھی ظاہر ہوئی نہیں۔ قیامت کی علامات کبریٰ کے اندر میں امام مہدی کا ظہور، اس کے بعد دجال کا ظہور، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا خروج، اس کے بعد دابۃ الارض کا، تو یہ جو بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں ہیں ان میں سے، اس کے بعد سورج کا بجائے مشرق کے مغرب کی طرف سے نکلنا جو دنیا کا آخری دن ہوگا، تو یہ سب بڑی بڑی، ان میں سے ابھی تک کی کوئی ظاہر ہوئی نہیں، اور اس کے بارے میں کوئی سن متعین کر کر دعویٰ بھی کر سکتا نہیں، اور اگر کرے تب بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہمارے زمانے میں بعض لوگوں کے دل و دماغ کے اوپر قیامت سوار ہو گئی اور وہ پوری امت پر قیامت سوار کر دیتے۔ کوئی مہدی بولے کہ کل مہدی آ رہے، پرسوں مہدی آ رہے، وہ بولتا ہے مہدی آ گئے، تیرے کو کس نے بولا مہدی آ گئے؟ تو انسان کو اپنے ایمان اور اپنے اعمال، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، کب آ رہے ہیں، کب نہیں آ رہے ہیں، کون سے سال میں آئیں گے، آ گئے، پیدا ہو گئے، نہیں ہوئے، یہ سب چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے انسان اپنے ایمان، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کو مضبوط کرے۔ جس کا ایمان، جس کے اعمال اور جس کے اخلاق مضبوط ہوں گے، وہ قیامت کی کتنی بھی بڑی نشانی میں عافیت سے گزر جائے گا۔
اور جس کا ایمان کمزور ہوگا، جس کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، جس کے اخلاق درست نہیں ہوں گے، وہ قیامت نہیں بھی آئے گی تب بھی فتنوں کے اندر میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے گا۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہم سب کی اسے حفاظت فرمائے۔ تو فرماتے اذا فاذا ضيعت الامانه، اس لیے حضور نے اس کو کہا فقال كيف اضاعتها قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه، کہ جب معاملات کو نااہلوں کے سپرد کر دیا جاوے تو تم قیامت کا انتظار کرنا۔ یہاں پر ترجمۃ الباب کیا ہے؟ ترجمۃ الباب کیا ہے؟ این السائل عن الساعہ، یہ ترجمۃ الباب ہے۔ ترجمۃ الباب کا مطلب پوری حدیث کا کون سا جز ہے جو باب سے مناسبت رکھتا ہے، اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ارے سمجھتا ہے؟ ترجمۃ الباب جب بولوں تو سمجھ جانے کا، بار بار بولنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ تو کیا ہے؟ این السائل عن الساعہ، اذا قضى حدیثہ قال این السائل عن الساعہ۔ یہ اسی کو، اس جملے کو دیکھ کر آپ نے کہا باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فاتم الحديث ثم اجاب السائل۔ اب ہمارے محدثین کے یہاں پر کلام کہ سائل کے سوال کا جواب کا کیا حکم ہے، تو فرماتے ہیں باعتبار سچویشن۔ کس کے اعتبار سے؟ جیسا سچویشن ہوگا ویسا ہوگا۔ اگر سائل سوال کر رہا ہے اور اس کے سوال کا جواب دینا آن دی اسپاٹ ضروری ہو، ایمرجنسی ہو، تو آپ اپنی بات روک کر جواب دے سکتے ہیں۔ ارے کچھ سمجھتا ہوں مسئلہ ہے؟ اور اگر سائل سوال کرے اور آپ جس بات کو بیان کر رہے ہیں وہ بات اہم ہے اور ادھوری ہے تو اسے پوری کر کر غیر ایمرجنسی کا جواب بعد میں دے سکتے۔ دیکھو سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے فرمایا کہ اگر جی یہاں پر، لیکن یہ کلی قاعدہ نہیں، یہ حالت کے اعتبار سے کہ حالت کا جائزہ لے کر اس کے اوپر کلام کرنے والے پر ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے کیا کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟